آج ذرا تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کر ایک ایسی عمارت کی سیر کرتے ہیں جو آج بھی اپنی شان و شوکت سے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بہاولپور کے نہایت ہی شاندار اور عظیم الشان نور محل کی۔ یہ کوئی عام سی پرانی عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ برِ صغیر کی تاریخ، اس کے کمال کے فن تعمیر اور ایک پراسرار شاہانہ طرز زندگی کی جیتی جاگتی کہانی ہے۔ تو چلیں، بنا کسی تاخیر کے اس محل کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سوال پر آتے ہیں جس نے یقیناً ہم سب کو سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ آخر نواب صادق محمد خان چہارم نے 1872 میں اتنا وسیع اور عظیم الشان محل کیوں تعمیر کروایا؟ مطلب بہاولپور اس وقت ایک خاصی خوشحال ریاست تو تھی، لیکن ایسا کیا خاص جذبہ تھا جس کے تحت یہ شاہکار وجود میں آیا؟ اس کے پیچھے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، جو ہمیں اس دور کی سوچ کے بالکل قریب لے جاتی ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ کہا جاتا ہے نواب صاحب نے یہ شاندار محل خاص اپنی ملکہ کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور ان ملکہ کا نام تھا نور۔ جی ہاں، اور بالکل اسی مناسبت سے اس عمارت کا نام نور محل پڑ گیا۔ ذرا سوچئے، یہ محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکمران کی اپنی ملکہ کے لیے محبت کا ایک عظیم الشان، بلکہ یوں کہیے کہ ایک لازوال اظہار ہے۔ 1872 کے اس دور میں جب بہاولپور کی ریاست اپنے بالکل عروج پر تھی، ملکہ نور کا نام اس محل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اب ذرا اس کے حسین طرز تعمیر کی طرف آتے ہیں، اور یہ چیز واقعی حیران کن ہے کہ نور محل کی اصل خوبصورتی ان دو مختلف دنیاؤں کے ملاپ میں ہے۔ اس کا بیرونی خاکہ واضح طور پر اطالوی اور یورپی طرز تعمیر کا ایک نہایت ہی اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلامی فن تعمیر کی جھلک بھی اتنی ہی خوبصورتی سے شامل کی گئی ہے۔ اس دور کے ماہرین نے یورپی اور اسلامی خصوصیات کو اتنی مہارت سے یکجا کیا کہ یہ محل دونوں ثقافتوں کا ایک بے مثال سنگم بن گیا۔ مطلب فن تعمیر کے طالب علموں کے لیے تو یہ آج بھی ایک مکمل انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم ذرا محل کے اندرونی مناظر اور اس دور کے شاہانہ طرز زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے حیران کن بات اس محل کی وسعت ہے۔ اندازہ لگائیے، اس عمارت میں پورے 32 کمرے ہیں۔ جی ہاں، 32 کمرے۔ یہ کوئی عام سی رہائش گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ ریاست کے اثر و رسوخ اور اس کی بے پناہ نوابی شان و شوکت کی ایک جیتی جاگتی علامت تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تعمیر واضح کرتی ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں کا رہن سہن کس قدر وسیع اور پرتعیش ہوا کرتا تھا۔ اور ان 32 کمروں کے اندر کا ماحول، وہ تو بس الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہاں نہایت وسیع اور ہوادار ہال موجود ہیں، جو ظاہر ہے بڑی بڑی تقریبات کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے۔ چھتوں سے لٹکتے ہوئے انتہائی خوبصورت اور قیمتی جھاڑ فانوس، جو رات کے وقت روشن ہو کر پورے محل کو بقعہ نور بنا دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی نایاب لکڑی سے تراشا گیا قیمتی فرنیچر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ہمیں اس دور کی پرتعیش زندگی کا ایک بالکل واضح تصور دیتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک قومی ورثے کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت کیا ہے۔ اس تاریخی سفر کے ارتقاء پر غور کریں تو شروعات 1872 سے ہوتی ہے، جو یقیناً نواب صاحب اور ان کے خاندان کا ایک سنہری دور تھا۔ پھر ایک بڑا موڑ آتا ہے، قیام پاکستان کے بعد کا وقت، جب یہ عظیم الشان عمارت حکومت پاکستان کے زیر انتظام آ گئی، اور پھر آج کا دور، جہاں یہ ایک تاریخی اور ثقافتی پہچان بن چکی ہے اور سیاحوں کے لیے ایک نہایت اہم مقام ہے۔ یہ اب محض ایک عمارت نہیں رہی، بلکہ ہمارے ملک کے ماتھے کا جھومر اور ایک انتہائی اہم قومی ورثہ بن چکی ہے۔ اس کی موجودہ کشش واقعی لاجواب ہے۔ دن کے وقت تو یہ عمارت شاندار لگتی ہی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو رات کے وقت روشنیوں میں نہایا ہوا نور محل ایک ایسا جادوئی اور سحرانگیز منظر پیش کرتا ہے جو بس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ دلکش نظارہ ہے جو دور دراز سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، تاکہ وہ بھی تاریخ کے اس حسین دور کو بالکل قریب سے محسوس کر سکیں۔ اب اس معلوماتی گفتگو کے اختتام پر ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری یہ اجتماعی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم تاریخ کے ان روشن پہلوؤں اور اس شاندار قومی ورثے کو کیسے محفوظ رکھیں۔ نور محل جیسی عمارتیں محض ماضی نہیں ہیں، یہ ہمیں ہماری جڑوں سے جوڑتی ہیں۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں، بلکہ ایک باشعور معاشرے کے طور پر ہمیں مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ثقافتی پہچان اور تاریخ کے ان قیمتی خزانوں کی حفاظت کیسے یقینی بنائی جائے۔ اسی اہم سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔